آپ اگر باریکی سے غور کریں گے تو جیسا ہندوازم ہے تو ہندوازم میں دیوی دیوتاؤں کو ماننا ہے، چاند ستاروں کو ماننا ہے، ان کی رضا لینا ہے. کرسچینٹی کے اندر جو ہے جیزس کو نہیں مانے تک کا آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. خدا کو ماننا، جیزس کو ماننا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کانسیپٹ صحیح ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ یہ کبھی پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس بات پہ کبھی غور ہی نہیں کر سکے. آپ کا مسلمان ہونے کے لیے آپ کیا پڑھتے؟ نہیں، ایک روایتی مسلمان ہونے کے لیے بھی آپ کیا پڑھتے؟ ہمارا کیا ہے، ہمارا مسلمان ہونا تو صرف نسل در نسل نہیں صاحب، نسل در نسل بھی اگر ہوگا، ایک ہندو اب ایک مسلمان ہونا چاہ رہا تو انہیں کیا پڑھتا؟ ہاں، عبادت کے لیے لائق صرف ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا اللہ بولتا انہیں کیا بول رہا؟ نہیں ہے کوئی خدا. محمد کیا بولے؟ کوئی خدائش نہیں ہے بول کے بولے. تم اللہ کو خدا بنا کے بٹھا ڈالے. اللہ خدا نہیں ہے، اللہ خدا نہیں ہے، اللہ کائناتی سسٹم ہے. اس کو پورا رب نے بنایا ہے. یہ سسٹم کا ہی نام اللہ ہے. اس سسٹم کا نام ہی اللہ ہے. محمد یہی بول رہے ہیں خداؤں کے چکر میں کہیں کو پڑے تم یہ خداؤں کے چکر کو چھوڑو. نہ ایک خدا ہے، نہ 3 خدا ہے، نہ 300 خدا ہے، نہ 3 لاکھ خدا ہے. خدائش نہیں ہے بول رہے ہوں، پھر کہیں کو خدا کے پیچھے پڑے دوں. یہ تو ایک پنجرا ہے جس کے اندر ہر انسان کو جکڑا جاتا ہے لا کے. کوئی بھگوان کا نام لے کے جکڑتے، کوئی اللہ کا نام لے کے جکڑتے، کوئی خدا کا نام لے کے جکڑتے، کوئی ایشور کا نام لے کے جکڑتے، کوئی دیوڑو کا نام لے کے جکڑتے. یہ پنجرے میں جیسا انسان جکڑے گیا، پھر اس کے بعد میں اس کو ہزار چیزیں بیچ ڈالو. اس کو آخرت بیچو، موت بیچو، ثواب بیچو، گناہ بیچو، ہر چیز بیچو. یہ تمہارا کون سا خدا ہے؟ جب محمد کیا بول رہے ہیں وہی کلمے پہ غور کر لو نا جی. لا الہ الا اللہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کی. اب اللہ بولے تو بڑا خدا ہے بول رہے ہیں آپ. بولنا تھا بڑا خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے بول کے نہیں بولے. ویسا انہوں یہ بولے کوئی بھی خدا نہیں ہے. پہلی بات مطلب دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ. آپ اللہ بولتے سپریم گاڈ. اللہ سپریم گاڈ نہیں ہے. اللہ سپریم گاڈ نہیں ہے. اللہ کائناتی سسٹم ہے. قل واللہ احد ہے، احد ہے، اللہ واحد نہیں ہے. میری ایک باقاعدہ تقریر ہے اس کے اوپر سنیے آپ لوگ اس کو. یہ وہ کلمہ ہے جو سائنس کا ایرا کو قائم کرتا ہے. اس کے بعد میں جا کے دن نماز نہ پڑھ رہے، اس کے نام کے بکرے کاٹ رہے، گدھے کاٹ رہے، پتھرے مار رہے، اس کا گھر بول کے جا کے چکرا مار کر آ رہے. ہاں، اللہ کی مرضی، اللہ دلا دیں گا تو ہو جائیں گا، اللہ احسان کرنے والا ہے. کوئی ایسا اللہ نہیں ہے جو کچھ کرنے والا ہے آپ کے ساتھ. کوئی بھی ایسا اللہ نہیں ہے جو آپ کے لیے کرتا. اللہ ایک اٹل قانون ہے، ایک اٹل سسٹم ہے جو پوری کائنات کو لیے ہوئے ہے اپنے اندر. وہ سسٹم جاری و ساری ہے. اس سسٹم کے اندر کسی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. درود شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، قرآن شریف پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، ہنومان چالیسا پڑھ لو، اور کیا کیا پڑھتے پڑھ لو. ہاں، پورے مذہب کے لوگوں کو جمع کرو، آگ جلاتا ہوں بیچ میں. جن جن کو پکارنا ہے پکار لو. آگ میں ہاتھ ڈالیں گے سب مل کے. اپن کیا ہوتا؟ انگار کا جو کام ہے، انگار کا کام آپ کے ساتھ میں کرتی. پانی میں جا کے ڈوبو، پورے ڈوب کے مرتے. تو قانونوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بھیا قانون کو جانو. قانون کا صحیح استعمال زندگی کو بھلائی دے گا، قانون کا غلط استعمال زندگی کو برائی دے گا. محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا کا چکر نہیں ہے، چھوڑو اس کو. پڑے ہوئے جا کے اس کا گھر بھی بنا دیے وہاں پر. ہاں، اس کے سیٹلائٹ گھر ہر محلے میں بنے ہوئے مسجدیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا تماشے ہے یار، کیا تماشے ہے. یہ سب غارت گیری اتنی بڑے پیمانے پہ ہو چکی ہے کہ اب اس کا کوئی سمادھان نہیں ہے. اس کا کوئی بھی سمادھان نہیں. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا سلوشن مل جائے گا، قرآن کو ہم جان لیں. قرآن کو کیا جانیں گے آپ میں کامن سینس ہی نہیں ہے. سڑک کے اوپر سائیکل کیسا چلانا وہ لکھن نہیں ہے آپ میں. آپ کیا قرآن سیکھیں گے؟ کیا قرآن جانیں گے آپ؟ کائنات میں کیا نظام چلتا ہے اس کے نظام کے نام بھی نہیں معلوم ہے آپ کو. میں اگر پوچھوں سولار سسٹم میں کتنے پلانٹ سے جانتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ کیا قرآن سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ بارش کیوں گرتی ہے سمجھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ بچے کیسا پیٹ میں بنتے ہیں وہ بتا سکیں گے میکانزم آپ؟ کیا قرآن سمجھیں گے آپ؟ مردوں پہ پڑھیں گے آپ جا کے صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کتاب کا. تو پہلے تو بھیا ایجوکیشن لو، کامن سینس لے کر آؤ.
سمجھ رہے؟ یہ اس میں مل جائے گا میرے کو، اس میں مل جائے گا، حدیث جھوٹی ہے، انہیں جھوٹا ہے، انہیں سچا ہے، یہ سب بیکار باتیں. آپ پہلے سب سے پہلے بنیادی طور پہ صحیح انسان بنو. ضرورت ہے اچھے انسان کی. فرسٹ بیکم اے ہیومن. اس کے بعد میں اچھے کامن سینسز یوز کرنا سیکھو. اس کے بعد اچھا علم حاصل کرو. علم نالج. جو رسول ہیں آپ کے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنے نبی ہے صاحب ٹوٹل؟ 1,24,000 حدیثوں کے مطابق، اور 25 نبی قرآن کے مطابق، اور بائبل کے مطابق کچھ اور. خدا کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ میرے کو ثابت کر کے دکھا دینا. عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے، ابراہیم ہے، سلیمان ہے، کون ہے نہیں معلوم ہے. کسی ایک نبی نے کسی اپنے قوم سے یہ کہا، اپنے مشن کا آغاز محمد رسول اللہ نے کس سے کیا؟ محمد رسول اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اپنی نبوت کا پہلا لفظ انہوں نے کیا کہا؟ غار حرا سے جب نیچے اترے تو پہلا لفظ انہوں نے کیا کہا لوگوں سے؟ اقرا بسم ربک، پڑھ. وہ قوم دنیا کی سب سے جاہل قوم جس کا نبی اپنا نبوت کا آغاز جو پڑھائی سے کرتا ہے، کیا نبی کی پیروی کرو گے تم؟ نبی کو جاہل بنا رکھا ہو تم لوگوں نے، تو اس کو امی کہتے ہو. ارے شرم کرو، خود تو جاہل رہ گئے. محمد رسول اللہ کے مشن کا آغاز پہلا لفظ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک. 1500 سال پہلے ایجوکیشن کی یہ ویلیو دینا، پورے انبیاء کی داستانیں نکال لیجئے. قصص الانبیاء کے اندر جا کے کسی ایک رسول یا کسی ایک نبی کے اندر یہ انکلینیشن تھا کہ قوم کو علم کی طرف لے کر آتے؟ کسی نے نہیں لایا، صرف محمد رسول اللہ نے لایا. یہ ہے محمد رسول اللہ کا اعجاز جس کی وجہ سے آپ رحمت العالمین کہلائے. پبلک ایجوکیشن سسٹم آپ نے قائم کیا، اور وہ قوم کہتی ہے انگریزی پڑھنا حرام ہے، وہ کہتی ہے سائنس پڑھنا حرام ہے، وہ کہتی ہے یہ کرنا حرام ہے. آخری جاہل اگر ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا نبی اپنے مشن کا آغاز کرتا ہے علم سے. اقرا بسم ربی، پڑھو اللہ کے نام سے. ہاں سوچئے تاج الدین صاحب کس غارت میں لے جا کے یہ تمہاری عبادتیں، یہ تمہاری نمازیں، یہ جھوٹے روزے، یہ جھوٹے حجاں کہاں لے آ کے گاڑے ہیں تمہوں کو آج. میں ایک صاحب سے میرے پاس آئے، وہ بہت ہی نیک انسان تھے، مولوی ٹائپ کے انسان تھے. وہ بولے حبیب بھائی یہ باتیں آپ کی تھوڑی اچھی نہیں لگتی ہے مجھے، آپ بہت کڑوا بولتے ہیں. بولا بولتا ہوں گا. میں آپ کا این ٹی راما راؤ کے جیسا ہیرو نہیں ہوں جو کہ میری پکچر چلے نہیں چلے اس کی فکر ہے مجھے. میں تو وہ بولتا ہوں جو سچ ہے. مجھے ٹی آر پی نہیں چاہیے آپ کی، مجھے ٹی آر پی آپ لوگوں کی نہیں چاہیے کہ کتنے پاپولر ہوں گے ایسا بولنے سے، کتنے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، وہ گنتی میں نہیں کرتا ہوں بھائی. میرا مرکز سینکڑوں مرتبہ خالی ہوا، سینکڑوں مرتبہ بھرا، سینکڑوں مرتبہ پھر خالی ہو جاتا ہوں. وہ کوئی خاص بات نہیں ہے اس کی. پورے بھاگ جاتے. اب پرسوں لاسٹ ٹائم پہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے بول دیا تو آدھے سے زیادہ مرکز خالی ہو گیا، بھاگ گئے. اب جب بولے خدا ہی نہیں ہے، آخرت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا بچا اسلام کے اندر؟ جب خدا بھی نہیں ہے اور آخرت بھی نہیں ہے تو پھر بچا کیا؟ بچی دنیا اور آپ. وہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ وہ آ کے یہی بولے صاحب ایسا ہے. دعائیں تو ہیں نا، دعاؤں سے تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. والا ایک کام کیجیے صاحب، ہم لوگ یہ 2 منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ جب آپ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ کر دے، میرے لیے تو یہ کر دے، تو میرے لیے یہ کر دے، یہی کر رہے ہیں نا. اب آپ سوچئے جو اس کے قوانین ہیں جو پورے کائنات کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر ایک رتی کی تبدیلی کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. خاص میرے لیے
تو وہ خدا اپنے اٹل قوانین جو 18 ملین ایئرس سے اسٹیبلش ہے، کیا وہ آپ کے ہاتھ اٹھانے سے اس کو چینج کر دے گا آپ کے لیے؟ ناممکن ہے۔ تو اب بچا کیا آپ کا نہیں؟ آپ کے پاس میں بچا ایک ہی کہ اللہ کو جانو، کائنات کے سسٹم کو جان کے اپنی زندگی اس کے مطابق گورن کرو، وہ اس کی بندگی ہے، وہ اس کے عبد بننا ہے۔ وہ چھوڑ کر راتوں میں سردیوں کے اندر اٹھ کے 2 بجے تہجد، ارے کیا تہجد پڑھا جی تاج الدین بھائی، میں یقین مانو آپ میری بات، سینکڑوں تہجد پڑھا سو میں بندہ نواز کے ڈیلی پہ رات کو 3 بجے تک سر رکھ کے صاحب، میں ہر مہینے آپ کے گلبرگہ شریف آتا تھا، ہر مہینے۔ میری اتنی عقیدت ہے اس درگاہ سے کہ ایوری منتھ آئی یوز ٹو کم دیر، ایوری منتھ۔ قوالی نہیں، گلبرگہ آنا، زیارت کرنا، چلے جانا۔ صبح فجر کے بعد یہاں سے نکلتے تھے، پہنچتے تھے، قریب ظہر پڑھتے تھے وہاں سے، ظہر کے بعد ظہر عصر کے ٹائم پہ نکل جاتے تھے، تو واپس رات میں 9-10 بجے تک ادھر پہنچتے تھے ایوری ایئر۔ میں درگاہ کلچر کا آدمی ہوں، میں اجمیر شریف گیا سو ہوں، ادھر گیا، ہر جمعرات یوسف صاحب شریف صاحب کی درگاہ جاتے تھے، ہر مہینے گلبرگہ شریف جاتے تھے، سال میں ایک آدھی چکر تو بھی اجمیر شریف کی لگاتے تھے۔ جائیے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو جائیے، میں آپ کو جاؤ نہیں جاؤ میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب تحقیق کر رہا ہے تو معلوم پڑ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے صاحب، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف اپنے دماغوں کے۔ اب سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو اللہ ہے، سارے قوانین جو پورے اٹل بنے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے تبدیل کر دے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ یعنی ایک مطلب ان کا غلام بن جائے، اس کا فرما بردار بن جائے۔ ارے یہ تمہاری دعائیں، یہ تمہاری نمازیں، یہ تم کو ایسے دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے کہ تم انسان بھی نہیں رہے، بکروں سے بدتر بن کے رہ گئے، جھنگور کاکروچ ہو کے رہ گیا مسلمان آج کی تاریخ میں، یہ بھروسوں کی وجہ سے۔ کیا بھروسے ہوتے ہیں؟ کیوں بھروسے ہوتے ہیں؟ خود کے کرنے کے کام تو کچھ کرتے نہیں ہو۔ مدد اللہ کس کی کرتا ہے یار؟ جو اپنی مدد آپ کرے۔ پھر اللہ کا قانون بالکل اٹل ہے۔ اناج جو کھیت میں اگتا اس میں کسان کی محنت 10% ہے، 90% محنت اللہ کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 10% محنت پہلے کسان کرے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ ہاتھ اٹھانے سے اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی ہے، ہاتھ چلانے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہ جانو، وہ جانو۔ یہ تسبیحاں، یہ تعویذاں، یہ گنڈے، یہ نمازاں، یہ روزے، بھوکے مر رہے۔ وارانہ سیزن رمضان کا ایک عذاب، ایک عذاب ہے، ایک عذاب ہے۔ ہمارے پارک میں کئی ہندوز ہیں، میرے جو دوست ہیں، رمضان ایسا آ رہا ہوا، ارے صاحب ڈرائیوروں کی خوب پرابلم ہو جاتی بول کے بول رہا ہوں، 4 بجتے بھاگ جاتے نکل کے، 4 بجتے چلے جاتے۔ ارے کہاں گیا؟ بولے نماز کو گیا۔ کہاں گیا؟ ارے تو نماز کو گیا۔ ہر 15 منٹ کو نماز کو جاتا بولے۔ آج دیکھو صاحب، یہ خالی اسلام بول کے نہیں ہے، مذہب اسلام نہیں ہے، تمام مذہب گندگی ہے، تمام۔ کرسچینٹی کا وہی حال ہے، ہندوازم کا وہی حال ہے، ہمارے مذہب کا وہی حال ہے۔ سارے مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے دھوکے ہیں، یہ بات جان لیجئے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں جو ترقیات ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، ایک بھی ترقی کسی مذہبی انسان سے، مذہب سے جوڑ کے آپ نہیں بتا سکتے اس کو۔ ساری ترقی کون کرے؟ جن کو آپ دہریے بولتے ہیں، جن کو آپ آؤٹ کاسٹ بولتے ہیں، جن کو آپ آؤٹ لاس بولتے ہیں، وہ لوگ اتنی گرمی کے اندر اتنی شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے منع؟ مومن ان کے سامنے کبھی نیوٹن کا نام لیا تو خالی نیوٹن نہیں بولنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا ان کے سامنے۔ ہاں، وہ اللہ کے ولیاں ہیں جو پوری کائنات کو جو رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے انہوں نے۔ میں تو ان کو ولی مانتا ہوں خدا کے، صحیح مانو۔ میں تو پورے سائنٹسٹوں کو، پورے ڈاکٹروں کو خدا کے ولی مانتا ہوں، خدا کے دوست ہیں یہ لوگ۔ یہی لوگ ہیں یہ جو انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کی مشکل زندگی کو آسان کر رہے ہیں۔ صاحب سوچو،
ہیومن سلیوری کس نے ختم کیا؟ کیا مذہب نے ختم کیا؟ تمہارے سعودی عربیہ میں جو سالہ جہاں پر آپ بولتے قرآن اتری 1968 تک کا ہیومن سلیوری آفیشیل تھی وہاں پر، معلوم ہے آپ کو؟ ابھی بھی آفیشیل ہے. پھر ارے کیا جہالت ہے یار، کم سے کم اپنے برے انجام کو تو لے کے سوچو، کس غارت گیری میں جا رہے ہیں. اپن تو ہو گئے صاحب، اپن تاج الدین بھائی اپنی عمریں تو ہو گئی، اپن تو غارت ہو گئے، مگر ابھی بھی یہ وقت ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، مذہب کو چھوڑو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو مذہب سے دور رکھو، کاسموپولیٹن اسکولز کے اندر ان کو شریک کراؤ، سمجھ رہے نا؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے ساتھ میں بچوں کے انٹریکشن ہو، تاکہ کنٹری کا کلر کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم پڑے. ہندوستان ایک گلدستہ ہے بھیا، اس کے اندر سب قسم کے پھول ہیں، تم الگ سے کوئی جگہ نہیں رہ سکتے ہو یہاں پر. سب کے ساتھ میں ملنا سیکھو، سب کی خوشبو لینا سیکھو اور سب کو خوشبو دینا سیکھو. یہ ہندوستان ہے، عجیب کنٹری ہمارا یہ. اب تو فیتھ اسکولز آ گئے صاحب، مسلم اسکولز، اسلامک اسکولز. وہ کوئی اسکول ہے؟ غارت گیری غارت گیری غارت گیری غارت گیری غارت گیری. آپ سوچو، یا آپ کے جامعہ نظامیہ میں طاہر رضوی صاحب کے پرنسپل تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، خلیل الرحمان صاحب ہیں جی ابھی اس وقت پرنسپل ہو. جی ان کو جا کے پوچھا میں، طاہر رضوی صاحب ہر سال ادھر آتے تھے رس میں بندہ نواز پہ، تو ان سے ہماری ملاقات ہوتی تھی، کھاتے پیتے دعوت وغیرہ ہوتی تھی. یا آنے کے بعد ان کو پوچھا آپ کے ادارے سے دنیا میں سب سے زیادہ طویل تعلیم کا ادارہ آپ کا ہے، 9 سال کا کورس آپ کے پاس ہے. 9 سال کے بعد بچہ جب آپ کے اسکول سے فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے وہ کیا ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، یہ بتائیے اس کو کیا ملتا ہے؟ یا تو امامت ملتی ہے، یا خطابت ملتی ہے، یا فراش یا موزان. بالکل یہ 4 میں سے ایک. اس میں سے اگر امام بنتا ہے تو ایک وقت کی نماز بھی اگر اس سے ضائع ہوتی ہے تو پورے مقتدی اس کو جوتے مارتے ہیں. صحیح ہے. یہ تمہاری تعلیم کا نتیجہ ہے. امام بھی بنتا دوسرے کو ہٹا کے. سمجھو ایک نئی مسجد کا امام ہی کیا سمجھے. نہیں تاج الدین بھائی، اس میں ایک بات جو بڑی سمجھنے کی ہے، یہ بڑی سمجھنے جیسی بات ہے. مسلمانوں میں یہ بیکورڈنیس کی جو ریزن ہے، میں جہاں تک سمجھ سکا، اجتہاد کا ختم ہو جانا ہے. اشتہاد یہی بات، اشتہاد ختم ہو ختم گیا. ہو گیا ہمارے پاس. اشتہاد ختم ہو کر ہمارے اسلاف کے قول فعل اور عمل کے اوپر جو اتنا اعتبار کر لیے کہ پتھر کی لکیر کے طور پہ ان کو سچ مان لیے، جس کی وجہ سے ایک جمود آ گیا. اب آپ سوچئے، جو ہمارے مدرسے کی تعلیمات ہے، جو کورس ہے، جو پڑھایا جاتا، جس کو ہم بولتے کہ مفتی بناتے ہیں لوگ، یہ اس زمانے میں جب مسلم امپائرز بے تحاشا طور پر جغرافیکلی طور پر ہر جگہ پھیل رہی تھی، عمر کے دور میں، اس کے آگے کے دوروں میں، اس کے آگے کے دوروں میں، بغداد کے پیریڈ میں، مسلمس ہیو آلموسٹ آل کانکرڈ آل دا ورلڈ اینڈ ایوری ویئر دے آر ریچنگ. وہاں پر ضرورت تھی مسلم کورٹس کی، کیونکہ شرعی لا آفس تھا، وہاں مساجد کی ضرورت تھی، وہاں امام چاہیے تھے، وہاں مفتی چاہیے تھے، وہاں قاضی چاہیے تھے. آج آپ 9 سال پڑھانے کے بعد میں اگر آپ کا قاضی بن بھی گیا تو انہیں ایک فتویٰ نہ تو امپلیمنٹ کر سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. اگر دیتا ہے تو آپ اپنے جیب میں رکھ لیجیے اس کو. نہیں، یہ بات تعلیم کی بنیاد پہ ہم جب بارش کر رہے ہیں نا، رسول اللہ کی زندگی، اسلامی معاشرہ 29 سال تک تو چلا ہے حضور کی زمانہ، اور ہماری تاریخ کے حساب سے 300 سال کی اس کی میعاد بتائی جاتی ہے. یہ جو فاصلہ ہے رسول اللہ سے لے کے حضرت علی، تابعین، تبا تابعین تک، کسی علاقے میں بھی سورج نہیں ڈوبتا تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں ان اداروں میں کہیں نہ کہیں ایک یونیورسٹی تو ہوگی نا اسلامی، جو اس تعلیم، جو ہمارے عقل کا جو مرکز ہے، ایسی کوئی تعلیم اس یونیورسٹی سے آئی نہیں ہمارے پاس. کہاں ہے وہ؟ کہیں بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ 300 سالہ دور کی تاریخ، تحریر، واقعات، وہ آکسفورڈ میں سب انہوں پورا اٹھا کے وہاں لے کے گئے، ہم کو ننگے پیر اکال کے چھوڑ دی. تمہارا کام نہیں، یہ ایک تو بات یہ ماننی پڑے گی کہ جو بغداد کا اسلام ہے وہ بہت الگ اسلام ہے، جو مکہ مدینہ کا جو اسلام ہے روایتوں میں بھی گنتے ہیں تو بہت الگ اسلام ہے. اصل میں سارا مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہے. آپ لوگ کہتے ہیں ایک ہے، میں نہیں مانتا اس کو، میں نہیں مانتا.
میں یہ بات نہیں مانتا کہ قرآن ایک ہے. آپ کی تمام قرآنیں میرے پاس میں اس وقت یہاں پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم 30 قرآنیں رکھی ہوئی ہیں, الگ الگ لینگویجز میں, الگ الگ ٹرانسلیشن میں, الگ الگ. آپ کو کوئی بھی قرآن اٹھا لیجیے آپ, کوئی بھی. سورت کے آغاز میں کیا لکھا ہوا رہے گا؟ بسم اللہ. نہیں, اس کے بعد یہ سورہ مکی ہے, مکی ہے. یہ مدنی. اللہ میاں بولا ہے مکی ہے مدنی. یہ بات آپ جو بول رہے ہیں نا, میں اس کی وضاحت آپ سے یہی کروں گا کہ سوال کے ذریعے. تو قرآن مدنی میں سمجھتا ہوں ذالکل کتاب, یہ کتاب ایک ہی نشست میں آئی ہوئی ہے. یہ نہ مکے میں آئی پھر نہ مدینے میں. آپ بنا لیے بیٹھ کے کہانی, کیونکہ آپ کو ایک کہانی جوڑنے کی تھی, آپ کو بتانے کا تھا کہ مکے کا لوگوں کو یہ ہاں ذریعہ بنایا بالکل. محمد کی ایک ڈپلیکیٹ سیرت تم کو لکھنی تھی, وہ ابن اسحاق سالہ جھوٹا نمبر 1 جو محمد رسول اللہ کی سیرت لکھتا ہے, اور تمام مسلمان اسی کی سیرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. دیٹ از دا اونلی سنگل آتھینٹک ڈاکومنٹ ان اسلامک ہسٹری آف دا سیرہ آف دا پروفٹ. دیر از نو ادر ایویڈنس, اور وہ جھوٹی سیرت ہے. اس کے اندر جو جتنی باتیں بتائی گئی ہے, ابھی ٹام ہالینڈ کی ایک ریسرچ ہے, اس نے یہ بتایا کہ ایک بھی واقعہ جو ابن اسحاق اپنی سیرت کے اندر لکھے ہیں اس کا ماڈرن آرکالوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک کوڑی کا بھی. ماڈرن ہسٹری کے اندر وہ پروویبل نہیں ہے. ہاں, اب آپ بتائیے, آپ بیٹھ کر ایک محمد کو گڑھتے ہیں, فیبریکیٹ کرتے ہیں, ہاں, جس کو آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. قرآن کے محمد رسول اللہ بہت الگ ہے بھائی, اور حدیثوں کے محمد رسول اللہ تو ایک پاگل انسان ہے. اس کو انسان بھی نہیں بول سکتے حدیثوں کے جو محمد ہے ان کو. وہ تو ایک لونیٹک میڈ مین ہے جو 6 سال کی بچیوں سے شادیاں کر رہا ہے, سمجھے. اس کو تو انسان بھی نہیں گنا جا سکتا. رسول ماننا تو بہت بڑی بات ہو گئی. اب وہ سیرہ, وہ حدیثیں, اور پھر مکی مدنی کا ڈویژن, نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ کچھ نہیں, بے نتیجہ گفتگو. بے نتیجہ گفتگو. کافروں کی گردنہ مارو, جہاں ملے وہاں ان کا قتل کرو. یہ باتیں آ گئی مدینہ کے اندر. یہی محمد نکل کے مکے کے اندر اتنی پیسفل تعلیم دیتا ہے, مدینہ پہنچتے سمے سڈنلی اس محمد کو جو ہے پولیٹیکل ہیڈ اور وار لارڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں ان کی ایک سیرت پڑھ رہا تھا صاحب, گولڈن نیکٹر, اردو میں کچھ نام ہے اس کا, خلدم ہوا ایسی کچھ نام ہے وہ. اس کو ایوارڈ بھی ملا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس سیرت کو. بہت اچھی سیرت ہے وہ. میں جب پڑھا, کوئی مجھے ریکمینڈ کی ہے تو اللہ بھائی پڑھیں گے. آپ یقین مانیے تاج الدین صاحب, اچھی موٹی کتاب ہے وہ. جب مکی دور میں رسول اللہ کا جب پڑھ رہا تھا, اتنا خوبصورت انداز ہے اس کا بیان کرنے کا. وہ کوئی جونش پوری یا کہیں کے ہے, یا کہ جونا پور کے کہیں ہے, وہ اچھی سیرت ہے. مکے تک کا تو محمد رسول اللہ ورلڈ کے سب سے گریٹسٹ مین نظر آ رہا ہے. جہاں سے ہجرت کرایا, مکے سے مدینہ جیسا محمد کو لایا ہو, اس کے بعد میں گھوڑا, تلوار, میدان جنگ, کافروں کی گردن اور مسلمانوں کی فتوحات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس رسول پورے اسی میں بزی, مرے دم تک کا خبر کے اندر جو ہے آخر میں تلوار کے ساتھ میں اتارا. یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ کی. آپ کو معلوم ہے 93 غزوے ہیں آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے, آپ کی سیرہ میں لکھے ہوئے ہیں. 93 غزواس. پورے مکے کے 13 سال میں محمد رسول اللہ نے کسی سے بھی ایک پتھر اٹھا کے بھی نہیں مارا کسی کو. 9 سال کی عمر, 9 سال کے وقفے میں 93 غزوے. 9 سال میں کتنے ہفتے ہوتے بھائی؟ 52 ہفتے ایک سال میں ہوتے ہیں. 450-500 ہفتے ہو گئے. 500 ہفتے ہوتے ہیں. 500 ہفتے میں یہ آدمی ہر 5.5 ہفتہ, ہر 5 ہفتے میں ایک جنگ کے اندر مصروف ہے. چھوٹی بڑی ٹینشن کچھ بھی, لوگوں سے لڑنے میں مصروف ہے. پیسہ جس کے ہاتھ کے بعد. ہاں اچھا, اور پھر آپ یہ بولتے ہیں کہ رسول جو ہے ہمارے رسول رحمت ہے, رسول پیس ہے. میرا کوشچن یہی ہے کہ حدیثوں کا رسول پیس کا رسول نہیں ہے, قرآن کا رسول پیس ہے. حدیثوں کا رسول تو رسول وار ہے. مودودی کیا بولے, وہی تو بولے آخر میں, ساری مکے کی آیتیں منسوخ ہو گئی بولے. وہ صبر منسوخ ہو کے جنگ نافذ ہو گئی بول رہے انہوں, قتال نافذ ہو گیا. ناسک, یہ سب سے بڑی غارت گیری پوری قرآن جو آج آپ لوگ پڑھتے ہیں نا, آپ لوگوں کو قرآن کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتی.
یقین مانیے میری بات کا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کے لیے اپنی ذاتی اصل کی ضرورت ہے صاحب. میرے پاس بھی 12-14 نمونے کے تھے, ٹرانسلیٹڈ ہے, تفسیر ہے, مفسر ہے, وہ ایک قرآن دوسرے قرآن کو ملتی نہیں ہے. اب آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں سیرہ اور حدیث کے انفلوئنس میں ترجمے کیے ہوئے, ٹھیک, پورا حاشیہ میں آ گیا, پورے حاشیوں میں ڈال دیے, ترجمے وہی کر دیے. اب آپ اگر نکال کے اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو کھلے طور پہ آیتیں ملتی ہے جس کے اندر قتال کے حکم ہے. 69 آیتیں جو جنگ سے جڑی ہوئی ہے قرآن کے اندر. اور محمد رسول اللہ کی سیرت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, سیرہ دیکھیں گے, 86% آف سیرہ ہے نا, بایوگرافی جو رسول کی ہے, وہ کائے میں ڈیل کر رہی ہے, جنگوں میں ڈیل کر رہی ہے. حدیث کا 26% پورشن جو ہے جنگوں میں ڈیل کر رہا ہے. اب صاحب ان کو ایسا کرے تھے اس لیے نہیں آپ جواز دے رہے ہیں, کونیا استعمال کر رہا ہے آپ. اپولوجسٹک ویوز ہے یہ, اپولوجسٹک ویو نہیں. میرے نزدیک فیکٹ آف اسلام 3 ہے, سیرہ, حدیث اور قرآن. یہ بہت سننے جیسی بات ہے. سیرہ, حدیث اور قرآن مذہب اسلام کا فیکٹ یہ ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے جو ٹیکسٹ ہے ہمارا, ٹیکسٹ جو لکھاوٹ, اس کو میں کیا لکھا ہوا اس کو گولی مارا, خالی لکھے ہوئے پورشن کو ڈیوائڈ کرتا ہوں میں. 14% قرآن ہے, 60% حدیث ہے, 60% سیرہ ہے, سوری 26% سیرہ ہے, 60% حدیث ہے. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. اللہ از اکول ٹو قرآن. اللہ 14 ہے اور 86 محمد ہے. اللہ 14 86 محمد, برابر. بہت شاباش, ٹھیک. بہت اچھا. اور محمد کی شناخت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو بول رہا ہوں یہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کس کو بول رہا ہوں؟ محمد بن عبداللہ کو بول رہا ہوں میں, جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے, جو رسول کہلاتے ہیں. وہ رسول کیوں کہلائے؟ کیونکہ ان کے ساتھ قرآن ہے. قرآن شناخت دلاتی ہے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ کی. بغیر قرآن کے محمد صرف محمد بن عبداللہ ہے. ان کا نام بھی اتنا قابل نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکے اگر قرآن ان کے ساتھ نہ جوڑی جائے تو. محمد رسول اللہ کی شناخت ساری دنیا کو قرآن کی وجہ سے آئی, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, ان کا کام تھا صرف قرآن ڈیلیور کرنا. وہی کیا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہی کیا, نہیں ہے. مذہب اسلام میں وہ نہیں ہے. مذہب اسلام کے اندر 14% قرآن ہے, 86% رسول ہے. اللہ 14 ہے, 86 محمد ہے. سن لیجیے, ابھی بھی قرآن آپ بولتے پڑھنے میں دقت آتی, آئیں گی بھائی, آئیں گی, کیونکہ وہ کلام اللہ کا ہے. اللہ کے بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے بندے بنیں گے جب سمجھ میں آئے گی. لیکن انسان کے کلام کو سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ میرا خول, اب میں جو بات کر رہا ہوں میری بات تو بہت مشکل ہو رہی ہے آپ کو. میرا خول کس کا ہے؟ کہ اللہ کا ہے؟ انسان کا خول ہے. ہاں, مولانا وحید الدین کی کتاب پڑھیں گے, انسان کا خول ہے. حدیث کی کتابیں پڑھیں گے, انسان کا خول ہے. سیرہ پڑھیں گے, انسان کے بارے میں پڑھ رہا. تو اسلام کا 86% لٹریچر ایسا ہے جو انسان کا خول ہے, جس کو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس کو ریورس کر دیجیے. محمد رسول اللہ کی شناخت قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کے اندر محمد کتنے پرسنٹ ہے دیکھیں گے ہم لوگ. اسلام کے اندر محمد 86% ہے اور 14% قرآن ہے. اب یہ غور کرتے ہیں کہ قرآن میں محمد کتنے پرسنٹ ہے. 2236 آیتیں ہیں, محمد اس میں 4 جگہ ہے. پرسنٹیج مارے تو کیلکولیٹر کے اندر کتنے کی زیرو آ رہا ہے, کتنے کی زیرو آ رہا ہے, آدھا ٹکا بھی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق محمد سے. جھوٹ. یہ اسلام کا آغاز ہی غلط ہے تمہارا. یہ تمہارا کلمہ ہی باطل ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا تعلق تمام رسولوں اور تمام انبیاءوں سے ہے, اس میں محمد ایک ہے. دیٹس آل. بالکل بالکل, بہت باریکی سے سمجھایا آپ. قرآن دیکھیے, دو تاریخیں ہیں. ایک تاریخ ہے ہسٹری آف اسلام اور ایک ہے ہسٹری آف مسلم. آپ یہ گڑبڑ کرتے ہیں, ہسٹری آف مسلم کو سمجھتے ہیں ہسٹری آف اسلام. نہیں, ہسٹری آف اسلام اگر جاننا ہے تو قرآن پڑھیے. اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی؟
ہسٹری آف اسلام کہاں سے شروع ہوتی؟ اور ہم نے وہی دین نوح کو دیا جو دین ہم نے تم کو دیا. پہلی وہی ہم نے نوح پہ کی. نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک کا پوری اسلام کی ہسٹری ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. اگر اس کو تاریخی پس منظر میں اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن کے اندر جتنے انبیاء اکرام آئے ہوئے ہیں وہ سب اسلام کے فاؤنڈیشنز ہیں. ان سب کی اتباع تم پہ فرض ہے. حیرت کی یہ بات ہے، کیا ہے 6 نمبر کا سورہ اس کے اندر سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 84 سے 90 تک کا جو آیتیں چل رہی ہے اس میں 18 انبیاء اکرام کے ذکر ہے بنام. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ تمام کے تمام حق پر ہیں. یہ کہا گیا کہ یہ پورے کے پورے نبیین ہیں. یہ کہا گیا کہ ان سب کو ہم نے الکتاب دی. اس میں محمد کا نام نہیں ہے بھائی. اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا کفر نہیں کر سکتے. بالکل جھوٹ. آپ کے پاس میں سلیمان کی کون سی حدیث جمع ہے مجھے لا کے بتائیے. الیاس کی کون سی حدیث جمع ہے مجھے لا کے بتائیے. ادریس کے کون سی حدیث جمع ہے لا کے بتائیے. داؤد کی کون سی حدیث لا کے بتائیے. ان کے بخاری نامے پیش کیجئے مجھے. اس کے بعد میں 18 نبیین کا نام لیتے ہوئے اللہ بولتا ہے کہ ان کا تم کفر نہیں کر سکتے. یہ پورے کے پورے حق ہے اور یہ پورے کے پورے الکتاب کے ساتھ میں ہے. اور تم کون؟ جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، جس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کتاب ہے، اس سے بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اب ان کی اتباع کرو. اتباع کس کی کرنی ہے؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ان کے سنت نامے چاہیے ہم کو. سنت تو کتاب سے ملے گی نا. جھوٹ. آپ کہہ رہے ہیں مذہب اسلام والے کہتے ہیں ان کے پاس تو صحیح ستا ہے. تو میں بولتا ہوں یس نو پرابلم مسٹر بخاری یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب. میرا ابھی بھی مسلم عالموں سے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے یہ معلوم پڑا کہ تمام انبیاءوں کی اور رسولوں کی اتباع ہم پہ فرض ہے. میں قرآن کی آیت سے بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ رسولوں کی اتباع کے لیے ان کی جو بخاری لکھے ہیں، مسلم صاحب نے لکھا ہے، وہ ہم کو معلوم پڑے گی تو انہوں نے کیا کیا ہم اتباع کر سکتے ہیں. صحیح ہو سکتا ہے آپ کا آرگومنٹ. یہ آئی گیو یو فل مارکس فار اٹ. اب میں قرآن کی یہ نص کے اندر 19 انبیاءوں کی مجھے اتباع کرنی ہے. مجھے ایسے 19 بخاری نامے اور لا کے دیجیے. آپ یوسف کا لا کے دیجیے، یعقوب کا لا کے دیجیے، ایوب کا لا کے دیجیے، ابراہیم کا لا کے دیجیے، عیسیٰ کا لا کے دیجیے، موسیٰ کا لا کے دیجیے، داؤد کا اور سلیمان کا لا کے دیجیے، صالح کا لا کے دیجیے. تمام انبیاءوں کے لا کے دیجیے. میں اتباع کروں گا. پھر اسی آیت میں آگے یہ بھی بتایا گیا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم کو اپنا جواب دینا پڑے گا. یہ بھی پھر اور آپ بتائیے. اب آپ گھما کر پوری قرآن میں محمد 4 جگہ ہے. پورا اسلام محمد سے جوڑ دیا گیا. بالکل صحیح جوڑا آپ نے. شخصیت پرستی لا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نہیں نازل ہوئی. ارے کون کہہ رہا ہے وہی نازل ہوئی نہیں ہوئی؟ سوال اس بات کا ہے کہ محمد کو سنگل آؤٹ کر کر ایک کلمہ بنانا جو قرآن میں موجود نہیں ہے اور کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا یہ باطل کلمہ تمہارا. یہ باطل کلمہ تمہارا پوری انسانیت میں پھوٹ ڈالا. کافر کون کافر؟ نہیں. مذہب اسلام کے مطابق کافر وہ ہے جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے اور محمد رسول اللہ کا انکار کرے، وہ کافر ہے. رسول اور کتاب کو انکار کرنے والا کافر. اب سارے لوگ کافر ہو گئے، آپ مسلم ہو گئے، اور ہر مرتبہ مسلمان کو کافر کے ساتھ میں جنگ کرنا ہے. پورے قرآن کے ترجموں میں، پوری حدیثوں میں، پوری سیرہ میں کسی کافر کے ساتھ میں کوئی ہمدردی کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں مذہب آف پیس ہے. یہ بھیا آج اس کی حقیقت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، جیسے ہمارے گرو ہیں نا، وہ مذہب بہت پیس کی بات کرتے ہیں، یہ سب یہ غامدی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پورے اپولوجسٹک لوگ ہیں. معلوم اپولوجسٹک کو کہتے ہیں، یعنی جو دفاع کرتے ہیں اپنے خرابیوں کی. یہ دفاع کرنے کی بات نہیں ہے. میں ایک نان مسلم ہوں، سمجھ لیجئے. میں اگر اسلام کا جائزہ لے رہا ہوں تو میں کس چیز میں جا کے جائزہ لوں گا؟ اس کے ٹیسٹ میں جا کے جائزہ لوں گا. اور اسلام کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اسلام کا ٹیسٹ ہے قرآن
मज़हब इस्लाम का, सीरा और हदीस, इन तीनों चीज़ों में जो ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ है, इन तीनों चीज़ों में जो ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ और इसमें जो इजमा हो चुका है वो इस्लाम की फैक्ट है। तो आपको पीस मिल रहा है, लोगों को वॉर मिल रही है, तो कौन सा गलत काम हो रहा है? आपके रसूल खुद 5 हफ्ते के अंदर एक वॉर किए हैं। अगर कोई निकलकर काला झंडा लेकर लोगों की गर्दन काटता है तो आप उसको कैसे साबित करेंगे कि वो गैर इस्लामी काम कर रहा है? आपके अबू बकर पहले खलीफा, मोहम्मद का इंतकाल होता है, हाँ, आप खलीफा बनते हैं, खलीफा बनने के अंदर जो मदीने के लोग थे आपसे बगावत कर देते हैं, आप तलवार इस्तेमाल करते हैं उनको अपने काबू में लाने के वास्ते। सूरह शूरा की आयत नंबर 38 के अंदर कह रहा है अल्लाह कि तुम अपने पूरे मशवरे, बाहमी मशवरे से तय करो। मैं आपके साथ में पूरे यकीन और पूरे इत्मीनान के साथ में ये कहूँगा, मेरी बात को बारीकी से सुन लीजिए आप लोग, मैं डंके की चोट पे कहूँगा, जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के हवाले किया गया, आपकी लाश मुबारक को जब ज़मीन के अंदर दफना दिया गया, उसी दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ मिशन दफन हो गया उसके साथ। वो अमन का मिशन, वो भाईचारगी का मिशन, वो उम्मत वाहिदा का ख्वाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो देना चाहते थे, जो कुरान देना चाहती थी, उसी दिन दफन हो गया। और उसके दूसरे दिन से अरब ट्राइबल कानून लागू हो गए। अरब ट्राइबल कानून तुम्हारे पूरे खलीफा खुरैश में से बनते हैं? एक नॉन अरब खलीफा बता दीजिए मुझे, 300 साल तक एक नॉन अरब इमाम बता दीजिए किसी मस्जिद का मुझे। ये इस्लाम है? क्या कह रहे हैं मोहम्मद कि आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और सारी जिसको क्या कहते हैं, सारे बातिल को मैंने अपने पैरों के नीचे रोन दिया। आज गोरे पे काला, काले की फजीलत नहीं, काले पे गोरे की फजीलत नहीं, किसी पे अजमी पे अरबी की नहीं, कुछ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस दिन दफन हुए उसी दिन पूरी जो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी मोहम्मद रसूलुल्लाह लाए थे, अपनी 23 साल की जो आपकी मेहनत थी, उसी दिन वो दफन हो गई आपके साथ में और आज तक दफन है वो। इस्लाम वापस वही अरबों का ट्राइबल मज़हब बन गया और आप ये नहीं समझ सके कि नाम तो इस्लाम का है लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं अरब पेगेनिक कल्ट। अरबों की जहालत पे इस्लाम का बोर्ड लगा हुआ है दोस्त, समझ रहे हैं? आप सोचिए यार, वो अल्लाह जिसको बकरा पसंद है, वो अल्लाह जिसका घर है, वो अल्लाह जिस गली के अंदर भगाना पसंद करता है, हाँ, शैतान। अरे यार ये ऐसी कौम है, क्या पत्थरों से लगाव है लोगों को। पत्थर को जाके पत्थर मारने वाली कौम तो पहली वक्त देखा ताजुद्दीन। झगड़ा है साहब, पत्थर को जाके पत्थरा मार रहे हैं वो, इसकी माँ की जा लाखों रुपए खर्च करके जाके मार कर। अल्लाह तो बेचारा इतने ही रह गया, शैताना जो है 300 फीट के हो गए। अल्लाह तो वहीं का वहीं रह गया। अच्छा, ये लोग जो बोलते हैं ना कि ये शैतान से नफरत का इजहार है, पत्थरे जो मार रहे हैं, जब मुसलमान इतना ज़्यादा शैतान से नफरत करते हैं तो आजकल तो मशीनरी आ गई, बुलडोजर चला के उड़ा दो सालों को, शैतानों को निकाल दो, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, ये कभी नहीं निकाले। भैया आप इस्लाम अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हनीफ बन जाइए, अपनी फितरत को पाक साफ कीजिए, नफ़रत को ख़त्म कीजिए। सारे इंसान एक दूसरे के भाई हैं। हमारे में अफजल वो है जो हमसे नेक ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा अच्छे काम करता है, चाहे उसका नाम रामा कृष्णा है या माइकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान वो है, अल्लाह का मोमिन वो है जो नेकी पे है, जो अमन सलामती को अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बनाया हुआ है, जो अमन सलामती के ऊपर अपने तमाम फ़ैसले करता है, वो अल्लाह का पक्का मुसलमान है। नस्ली तौर पे तो झिंगुर और कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं दोस्त, और उन्हीं कीड़े मकोड़ों के अंदर से आप हम पैदा हुए हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अभी भी होश में आइए, अभी भी होश में आइए। आप कुरान को बहुत बाद में उठाइए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, कॉमन सेंस को समझिए। पहले तो जरूरत आप जैसे लोगों की है। अरे नहीं साहब, मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ ताजुद्दीन भाई, मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए। ये अब जो कर रहे हैं उससे कैफियत शख्सियत पर